نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم قابل عزت تکریم علماء کرام بالخصوص میرے استاذ محترم حضرت اقدس حضرت مولانا محمد رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اس علاقے کے تمام اساتذہ علماء ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا قاری محمد جمیل صاحب دامت برکاتہم جو جامع مسجد ابدالی میں عرصہ دراز سے اس علاقے کے لوگوں کے ایمان، یقین، عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے بطور ذریعہ اور سبب کے اللہ نے عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی محمد کاشف ندیم صاحب دامت برکاتہم جو زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز، بہت سارے دل گداز حالات سے گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس جگہ کے لیے قبول فرمایا، اور علاقے کے لوگوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ پروردگار عالم نے اس ادارے کے نظم و نسق کے چلانے کے لیے انہیں ایک بہترین شخص اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا۔ بہت عرصے پہلے، ایک عرصہ دراز پہلے، کافی سال پہلے یہاں پہ حاضری کا موقع ملا تھا، تو اس وقت میں اس مسجد میں یقین مانے کی یہ کیفیت تھی کہ نماز کا وقت تھا، تو جو صاحب یہاں پہ اس وقت میں امامت کر رہے تھے وہ شاگرد تھے، تو انہوں نے کہا تو حاضری کے لیے جب آیا میں تو کچھ بیان کرنا، کچھ بات کرنا تو بڑی دور کی بات، نماز پڑھ کے آپ یقین مانے کہ سلام پھیرا تو ایسا لگا کہ جیسے بس جلدی سے آدمی یہاں سے نکل جائے، کہیں دم نہ گھٹ جائے۔ یعنی اس کے چھوٹے پن کو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی مختصر طریقے سے وہ مسجد تھی، لیکن اللہ کریم نے اسے وسعت عطا فرمائی، اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک روشن جگمگاتا ہوا ایک چراغ اس پورے علاقے کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث سعادت ہے۔ اور جیسا کہ عزیزہ مولانا محمد طلحہ صاحب نے آپ کے سامنے فرمایا کہ مدرسہ اور مدرسے کے اندر کم از کم 150 طالبات اور طالب علم ملا کر پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے قبولیت کی اور مقبولیت کی علامت ہے۔ اور بس اللہ کی دربار میں یہ دعا ہے کہ اس کے ادارے کے چلانے والے، اس کے ساتھ نظم و نسق اور تعاون کرنے والے، اللہ کریم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ حضرات علماء کرام موجود ہیں، اساتذہ کرام موجود ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا محمد رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو غالباً نہیں بلکہ میرا خیال ہے یقیناً اس وقت میں شاید ممکن ہے کہ کوئی ایک آدھ کوئی اور ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، جامعہ اشرفیہ کے جو اولین فارغ التحصیل حضرات تھے جن کو اللہ کا تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اکابرین سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ بڑے بڑے نام اور وہ بڑی بڑی شخصیات
جو آج بذات خود ایک بہت بڑی دلیل اور حجت اور سند ہے، حضرت نے ان سے پڑھا بھی ہے، ان سے فیض بھی حاصل کیا ہے، ان کی زیارت بھی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ قادر ہمارے سروں کا قائم دائم فرمائے۔ وقت گزر جاتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہم حضرت سے جو مدارس کے اندر سب سے پہلے درجے میں کتاب پڑھی جاتی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کریمہ اور گلستان، درجہ اولا کے اندر اس کتاب کو پڑھا کہ کریمہ ببخشائے برحال ماں کے ہستم اسیر کمند ہوا، ندار مغیر است فریاد رستوئی آسیاں را خطا بندوبس۔ یہ پہلا سبق تھا جو حضرت نے پڑھایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی حالات واقعات چلتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ الحمدللہ آج اسی جگہ پر پڑھاتے ہوئے مجھ جیسے گناہگار کو بھی 25 سال ہو کے 26واں سال لگ چکا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کو، تمام ساتھیوں کو، اور میں یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جتنی مرضی انسان نقائص عیوب جتنی بھی چیزیں آ جائیں، اس کے باوجود جو ہمارا جتنا نظام تعلیم ہے، اس تمام کے تمام تر نظام تعلیم کے اندر جو بھی کوئی کسی طریقے سے کسی کی مخالفت اور مخاصمت مقصود نہیں، مگر اللہ کے فضل و کرم سے ایک استاد کا اور شاگرد کا اور طالب علم کا، علم دینے والے کا اور علم لینے والے کا جو ادب کا احترام کا رشتہ پروردگار نے اس صفہ چبوترے کے ساتھ وابستگان چیزوں میں رکھا ہے، وہ دنیا کی کسی اور درس گاہ میں نہیں پایا جاتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ مہینہ ربیع الاول کا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کا بھی ذکر، آپ کی ذات کا، بات کا، کام کا، کمال کا، تمام چیزوں کا تذکرہ، اور تمام اساتذہ کرام، حضرات اساتذہ کرام جن سے ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ تھوڑا بہت کچھ سیکھا، شہید اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب کبھی کہیں کسی مسجد میں جانا ہو اور پہلی مرتبہ وہاں پہ بات ہو، کوئی گفتگو کرنے کا موقع ہو، تو حضرت نے ایک بات فرمائی جو طلباء موجود تھے، فرمایا کہ ایک نصیحت ہے، وصیت ہے کہ جب کبھی کسی جگہ پہ جانا ہو اور اس جگہ کے اوپر گفتگو کا آغاز ہو، بات چیت کرنی ہو اور ابتدائیہ ہو، افتتاحیہ ہو، تو وہاں پہ بات درود پاک سے کرنا، عنوان درود پاک رکھنا، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، سب ہوگا، مگر فرمایا کہ جب کسی چیز کا آغاز ہو، افتتاح ہو، ابتدا ہو، تو درود پاک ہو۔ وگرنہ میرے عزیزوں اور دوستوں، ماہ مبارک ربیع الاول جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مشہور، معروف، ہر مسلمان اسے جانتا ہے، لیکن علماء کرام نے اس ماہ مبارک کی 4 حیثیتیں، اس کے 4 دراجات، اس کے 4 مقامات اور 4 مدارج مقرر کیے ہیں کہ ان 4 چیزوں کے اندر اس کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کے آگے بات کر کے چلنا ہے۔ ان 4 میں سے کسی ایک کے حوالے سے بھی آج بات نہیں، صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک بات آ جائے کہ ربیع الاول، ربیع الاول کا معنی ہی ہوتا ہے بہار اول۔ ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی بہار، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینے کا نام ہی ایسا رکھا گیا کہ یہ پہلی بہار، پہلا نکھار، پہلا بہار، اس کائنات کے اندر اس سے پہلے تمام تر خزاں ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، روسیاہی ہے، اور سرکار کے آنے کے بعد عزت ہے، وقار ہے، دولت ہے، کرم ہے، ثروت ہے، عنایت ہے، مہربانی ہے، تمام کی تمام تر چیزیں درجہ بدرجہ سب کے سامنے ہیں۔ اس ربیع الاول کے ماہ مبارک میں نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے یاد رکھنا میرے دوستوں 4 باتیں ہیں۔
ان چار باتوں کو ذہن میں رکھنا. ان چار میں سے آج ہم کسی بات کی طرف بھی اشارہ نہیں کریں گے. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کے مفتی صاحب حضرت امام خطیب صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے. وہ انشاءاللہ پورے سال آپ کے سامنے ان باتوں کو کھولیں گے، بیان فرمائیں گے. ربیع الاول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یاد رکھنا میرے دوستو چار باتیں، اور جو وقت ہے انشاءاللہ ہماری بات اسی وقت میں پوری ہوگی. 9 بجے تک کا دائرہ ہے انشاءاللہ، اس کے اندر ہی اندر اللہ نے چاہا تو بات آپ کی مکمل ہوگی. زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں، اور زیادہ زحمت دینا کسی طریقے سے مناسب بھی نہیں. بس بات وہ ہو جو مناسب طریقے سے میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، عمل کے اوپر ترغیب مل جائے. ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات کے اعتبار سے علماء کرام نے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ بال بال مغفرت فرمائے، حضرت اقدس حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کی جو تحریریں کتابیں ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے خاص کرم کا، وحی کا دروازہ بند ہو چکا مگر الہام کا اور ذہن کی روشنی کا دروازہ کھلا ہے، کشادہ ہے. حضرت کی بعض تحریرات، بعض کتابیں ایسی ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ الہام کا اور کرم کا اور مہربانی کا دروازہ اللہ نے کھولا، اور اللہ نے اس دروازے کو کھول کے اس بندے کی زبان کو اس کے لیے منتخب فرما دیا. حضرت نے فرمایا کہ ربیع الاول کی 4 حیثیتیں ہیں، 4. اسے سمجھنا ہے تو صرف 4 پہلوؤں کے اندر سمجھنا ہے، کسی ایک کے اندر بند نہیں رہنا. ربیع الاول کے ماہ مبارک کے 4 درجات، 4 حیثیات. نمبر ایک ربیع الاول اس میں ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا پہلو ہے رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا پہلو ہے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھا پہلو ہے رحلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ربیع الاول ہی میں سرکار کی ولادت ہے، ربیع الاول ہی میں پروردگار عالم نے جبرائیل کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلی وحی لے کر بھیجا تھا، اور سرکار کے نام کا ٹائٹل بدل گیا تھا. محمد ابن عبداللہ بدل کر بن چکے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی وحی اتری ربیع الاول کا مہینہ. ہجرت، مکے سے مدینے سرکار ہجرت فرماتے ہیں مہینہ ربیع الاول کا. رحلت، اس دنیا کو چھوڑ کے سرکار مستقل طور پہ پردہ فرما کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں مہینہ ربیع الاول کا. اس ربیع الاول میں 4 پہلو ہیں، ولادت، رسالت، ہجرت اور رحلت. اور یہ چاروں کے چاروں پہلو جو ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے الگ الگ پہلو ہیں. ایک الگ دبستان، ایک الگ کائنات یہاں پہ موجود ہے. آپ کی خدمت میں آج افتتاحی اس مسجد کی تقریب ہے. پہلی ملاقات آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے ہے. آپ کی خدمت میں اساتذہ کرام کی حکم کے مطابق اس کی تعمیل کے اندر جو بڑوں نے حکم کیا تھا وہی عرض کروں گا، درود پاک. درود پاک. یہ تمام کے تمام اکابرین اساتذہ ان حضرات کے لیے نہیں، یہ میں اور آپ ہم طالب علم ہیں اور مدرسے کے طالب علم بیٹھ کے تکرار کرتے ہیں. اساتذہ سبق پڑھا دیتے ہیں، آپ طلباء بیٹھ کے تکرار کرتے ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک تکرار کرنے والی چیز. درود، درود عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، اردو میں، پنجابی میں اور دیگر زبانوں میں درود کہتے ہیں. دال رے واو دال درود کہتے ہیں، درود. اور بقول ایک بزرگ کے فرمایا صرف ایک واو ہٹا دو تو درد بنتا ہے. مقصد یہ کہ ہر درد کی دوا درود میں ہے. جتنے ظاہر و باطن کے درد ہیں ان کی دوا درود میں، واو ہٹاؤ درد موجود ہے. اس لفظ میں پروردگار عالم نے اس کی پوری حکمت بیان کر دی. درود فارسی کا لفظ ہے، عربی کا نہیں، عربی میں کہتے ہیں صلاۃ. فارسی کی لغت لکھنے والوں نے، اب اس لغت کا میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ کو فائدہ ہے کوئی نہیں، بس لغت کا معنی ڈکشنری. بعض اوقات کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے خامخواہ لمبی چوڑی کتابوں کے نام لینا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے وہ لکھا. کس نے لکھا؟ اب کسی کو کیا پتا کس نے کیا لکھا.
کہ غیاث اللغات کیا ہوتی ہے، فلانی کیا، جماکڑی کیا، پر لکھا کسی نے لکھا؟ ایک ڈکشنری کی کتاب ہے فارسی کی، اس میں جو لغت لکھنے والا ہے اس نے درود کا معنی لکھا کہ درود کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ مسجد ماشاءاللہ ہماری جدید تعمیرات کا نشان، تعمیرات سے مزین ہے۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی اگر تعمیرات میں آپ دیکھیں تو کھڑکیاں جو لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، ان دروازوں کو جب کھولا جائے تو دروازے کے بیچ میں لکڑی کا چھوٹا سے گٹکا ہوتا ہے۔ پرانے گھروں کے اندر اب بھی موجود ہے جو 1971 اور 70 پہ 65 کے بنے ہوئے، کھڑکی کا دروازہ کھول دیجئے وہ گٹکا اس میں پھنسا دیتے ہیں جو اس کا پشتیبان بن جاتا ہے۔ اور اس لکڑی کے ٹکڑے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، آندھی آئے، ہوا آئے، آپ نے دروازہ کھولا، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ ہوا آ جائے، آپ نے وہ لکڑی کا ٹکڑا اس میں پھنسا دیا، اب وہ دروازہ کھلا رہے گا، ہوا آتی رہے گی جاتی رہے گی، دروازہ بچے گا نہیں، دروازہ کھٹکھٹائے گا نہیں۔ وہ جو کھڑکی کے بیچ میں لکڑی کا ٹکڑا بطور پشتیبان کے لگایا جاتا ہے، فارسی میں لکڑی کے اس ٹکڑے کو درود کہتے ہیں۔ اب کہاں وہ لکڑی کا ٹکڑا اور کہاں یہ عبادت؟ ان دونوں کے مابین ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے؟ بھئی کسی چیز کا کوئی نام رکھا تو اس نام کا مطلب تو ہونا چاہیے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک جانور ہے، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، آپ اس کو ہاتھ نہ بھی لگائیں تو اسے دیکھ کر آپ کو بڑا پیار آتا ہے۔ خرگوش، کوئی بچہ ہو نا اچھا خوبصورت سا بچہ اچھلتا ہو، یہ تو خرگوش جیسا ہے۔ خرگوش ایک محبت کا، ایک پیار کا نشان، اسے دیکھ کے انسان کو پیار آتا ہے۔ بھائی اس کو خرگوش کیوں کہہ دیا آپ نے؟ وجہ کیا ہے خرگوش کہنے کی؟ جانور ہے اتنا سا، اب اسے خرگوش کیوں کہا؟ کان ہے اس کے بالش بھر کے۔ خرگوش، خر کا معنی گدھا، گوش کا معنی کان۔ خرگوش یہ ایسا جانور ہے جس کے کان گدھے جیسے لمبے لمبے ہیں۔ اس کا نام رکھنے کی وجہ بتا دی، خرگوش۔ اس کو اس لیے خرگوش کہتے ہیں، گوش کا معنی کان، خر کا معنی گدھا، اس کے کان بڑے بڑے ہیں گدھے جیسے، اس لیے اسے خرگوش کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہمارے اکابرین کا یہ ادب اور احترام کہ آقا علیہ السلام کی جب سواریوں کا نام آئے نا کہ یہ حضور کا گھوڑا تھا، یہ حضور کا خچر تھا، یہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی تھی، یہ اونٹ تھا، مگر جب کبھی لکھا ہوا ذکر آ جائے کہ حضور علیہ السلام کے پاس گدھے تھے، یہاں تک تو بات ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی اس بات کا ذکر کرو کہ نبی علیہ السلام حمار پر، خر پر سوار ہوئے، تو وہاں پر یہ مت لکھنا کہ حضور گدھے پر سوار ہوئے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں گدھے میں سوار ہونا عزت نہیں سمجھا جاتا، لہٰذا وہاں پر لکھنا کہ سرکار دراز گوش پر سوار ہوئے۔ دراز کا معنی لمبا، گوش کا معنی کان، دراز گوش، یہ وہ جانور ہے جس کے کان لمبے ہیں۔ تو جس چیز کا نام رکھا جاتا ہے اس کی نسبت ہوتی ہے تو نام رکھا جاتا ہے نا، اس کا نام اسی لیے رکھا جاتا ہے۔ اساتذہ کرام، شیر ہے، ہم سے کسی نے پوچھا بھائی شیر ہے، ہم نے کہا جی شیر، ببر شیر، لائن، ٹائیگر، جیگوار، اور کیا کہیں گے اس کے آگے؟ چپ، خاموش، اور خاموش ہو گئے۔ میرے بھی استاذ محترم، حضرت کے بھی استاذ مکرم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت اقدس شیخ موسیٰ روحانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، حضرت نے طالب علموں کو کتابیں تقسیم کرتے تھے، اس کتاب کو تقسیم کیا تو ایک پورا کا پورا ایک قصیدہ ہے، فتح الصمد بنظم اسماء الاسد۔ ان کے استاذ محترم تھے مولانا عبداللہ خقانی کوڑا خٹک رحمۃ اللہ تعالی، مولانا سمیع اللہ کے والد صاحب، اپنے استاد کو شعر سے تشبیہ دی، اور شعر سے تشبیہ دے کر اس عربی نظم کے اندر ایک شعر کے، جس کو شیر کہتے ہیں، ٹائیگر کہتے ہیں، لائن کہتے ہیں، جیگوار کہتے ہیں، اس شعر کے 500 نام درج فرمائے۔
اب میرے سے اور آپ سے کسی نے پوچھا بھائی شیر صبح کو پھر رہے ہیں؟ ہاں بھائی شیر پھر رہا ہے، اب ایسے تھوڑی پھر رہا ہے۔ اب یہ شیر جب صبح کی روشنی میں صبح سویرے دم ہلا کر دھیرے دھیرے چلتا ہے، اس کو اسامہ کہتے ہیں۔ اور جس وقت میں یہ اپنے مد مقابل کو دیکھ کر ماتھے پر تیوری کے بل چڑھاتا ہے اور غصے سے اس کے اوپر خراتا ہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اور جس وقت حملہ کرنے کے لیے آواز نکالتا ہے، اسے قصور کہتے ہیں۔ اور جس وقت یہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ کے اس کو گردن سے ٹیٹوا پکڑ کے دباتا ہے، اس کو زیغن کہتے ہیں۔ اور جس وقت یہ پیچھے سے چھلانگے مار کے آگے بڑھتے ہیں، اس کو صفدر کہتے ہیں۔ اور جس وقت اس کی آواز سن کر جنگل کے جانوروں کا پتا پانی ایک ہو جاتا ہے، اس کو زرغام کہتے ہیں۔ اور جس وقت ایک شکار کو پکڑتا ہے اور دوسرے پر حملہ کرتا ہے، اس کو حیدر کہتے ہیں۔ شیر تو ایک، اور جس وقت یہ شکار کو پکڑ کے اپنے دانتوں میں بیچتا ہے، دباتا ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ جبھی تو یہ نام ہے سارے، یہ عربی زبان ہے، عربی زبان ہے۔ اب درود کا معنی فارسی میں لکڑی کا وہ ٹکڑا، لکڑی کا وہ گٹکا جسے کھڑکی کے بیچ میں لگایا گیا تاکہ یہ آندھی کے اندر ہل نہ سکے۔ فرماتے ہیں درود کو درود اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پروردگار کی طرف سے ملنے والا وہ سہارا ہے، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ملنے والا وہ آسرا ہے کہ درود پاک کی برکت سے پروردگار درود پڑھنے والے کے ایمان اور عمل کو دنیا کے شیطان کی آندھیوں سے بچاتا ہے، اپنی رضا کی ہوا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اسے درود کہتے ہیں کہ جس طرح وہ لکڑی کا ٹکڑا اس کھڑکی کے دروازے کو آندھی کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے، این اسی طرح یہ درود پاک انسان کے ایمان و عقیدے اور عمل کی حفاظت کرتا ہے اور شیطانی آندھیوں سے اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر، لہذا ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اب یہ طلباء موجود ہیں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آج کل کا دور ایسا ہے، بیگانوں کا کیا کہنا، اپنوں کے اندر بھی ہمارے ماشاءاللہ نعت خوان حضرات خدا سلامت رکھے، نہ تحقیق کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں اور خود بخود عقیدے بنانے شروع کر دیتے ہیں، خود بخود۔ اب کئی نعت خواں کہتے ہیں اللہ درود پڑھتا ہے تم بھی پڑھو، ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی ایسے ہی پڑھتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، نسبت کے بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ نسبت بدلی معنی بدل گیا۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے میں شکور، اب لفظ شکور میں نے بولا، آپ نے بولا، عبد الشکور، یہ بندہ شکور ہے، کیا معنی؟ اللہ کا شکر گزار ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں شکور، اللہ کس کا شکر ادا کرے گا؟ جب لفظ شکور کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ اپنے بندوں کی قدردانی کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کی عزت بڑھاتا ہے۔ نسبت بدلی معنی تبدیل ہو گیا، معنی بدل گیا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب، اجی مولوی صاحب وہ فلاں آدمی نے کہہ دیا اپنی بیوی کو اماں، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ایسے تھوڑی ٹوٹ گیا، بے مقصد نکاح ٹوٹے گا؟ نکاح ہے کوئی کچا دھاگا تھوڑی کہ ٹوٹ گیا۔ اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے مزہ آیا اور مزہ آ کے کہنے لگا بیگم صاحب خدا جانتا ہے کہ آج تم نے کھانا پکایا، ایسا کھانا پکایا کہ لگا اماں کے ہاتھ کا کھانا کھا لیا۔ اب یہ لفظ کہنے سے یہ دیکھا جائے گا کہنے والے کی نسبت کیا ہے۔
وہ کھانا پکانے میں اپنی بیگم کو تشبیہ دے رہے اپنی ماں کے ساتھ. اس میں نکاح کے ٹوٹنے کی کیا بات ہے؟ نسبت بدلے گی تو معنی بدلے گا نا. اب سمجھو اس آیت کو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کیا مطلب اس کا؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ میں اپنے پاس سے کہوں، کوئی اپنے پاس سے کہے تو اس بات کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی نا کہ بھی اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں. مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، ایک کتاب پڑھی جاتی تھی جب 5واں درجہ آتا ہے نا، اس کے اندر اس کا نام تھا رشیدیہ. اور اللہ کی بڑی کرم نوازی کے پروردگار نے وہ کتاب ہمیں پڑھنے کی توفیق دی. ولی کامل مولانا نور محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی، جو جامع اشرفیہ کے بڑے اللہ والے درویش استاد تھے. رشیدیہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کسی کا اختلاف ہی نہیں، 100-200 سال پہلے لکھی گئی کتاب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی تسبیح پکڑتا ہے معاذ اللہ ہاتھ میں اور تسبیح پکڑ کے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نہ، مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے. اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے اس رحمت میں اضافے کی دعائیں کرتے ہیں. لہذا اے ایمان والو، میں اللہ اپنے نبی کے ذریعے تم کو یہ درود سکھا رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لہذا تم بھی میرے نبی پر درود پڑھنے والوں کے ساتھ شامل ہو کر رحمت کی دعا کرنے شروع ہو جاؤ. یاد رکھیے گا، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ بھی معاذ اللہ میری طرح اور آپ کی طرح دعا کر رہا ہے. نہ، اللہ رحمت بھیج رہا ہے. فرشتے اس رحمت کی دعائیں کر کے سرکار تک لا رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کلمات پڑھو تاکہ پروردگار عالم اس رحمت کی دعا کرنے والوں میں تمہارا شمار بھی فرما دے گا. یہ درود کا معنی. نمبر تین درود پاک کے ظاہری باطنی فوائد کیا ہیں؟ کیا فائدے ہیں اس کے؟ میرے دوستو، دنیا میں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں ہم رات اور دن، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ دعا تو نے قبول کی نہیں قبول کی، ہم پھر بھی کر رہے ہیں. خدا جانتا ہے اس دنیا میں اس کائنات میں ایک واحد دعا ایسی ہے کہ آنکھیں بند کر کے گارنٹی کے ساتھ دستخط کر کے کاغذ پہ انگوٹھا لگا کر آپ کہہ دیں کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کر چکا ہے، اور اس دعا کا نام ہے درود پاک. اس لیے کہ جس وقت میں اور آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو محمد پہ رحمت بھیج، برکت بھیج، یہ دعا ہے. مجھے بتائیں اس دعا کو خدا رد کیسے کرے گا؟ ہر حال میں قبول ہوگی. اور عمر فاروق کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں انسان جو بھی دعا کرتا ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے. جس دعا کے ساتھ درود کا پیوند لگ جاتا ہے اللہ اسے قبولیت عطا کرتا ہے. تیسری بات، درود پاک عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے. کیسا نبی؟ ایسا نبی کہ جس جیسا کائنات میں دوسرا کوئی نہیں، جس کا چہرہ، جس کی آنکھ، جس کی ناک، جس کے شب، جس کے روز، جس کا رسم، جس کا بسم، جس کا امن، جس کا جنگ، ایسا کہ کائنات میں ویسا دوسرا کوئی نہیں، ویسا کوئی نہیں. اور اس اللہ کے نبی کے لیے ہم کہتے ہیں اللہم اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو رحمت بھیج. جب اتنی بڑی شان والا نبی بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا جب مانگنا، جو مانگنا، جیسا بھی مانگنا، اسی رب سے مانگنا جس سے اللہ کے نبی نے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو درود پاک کا پڑھنا توحید کی حفاظت کر رہا ہے، عقیدہ توحید کو مضبوط کر رہا ہے کہ جو مانگو، جب مانگو، جہاں مانگو، اللہ سے مانگنا. اس کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ تم سے کچھ لے سکتا ہے.
گنج بخش بھی وہی ہے، رنج بخش بھی وہی ہے، سب خزانے اسی کے ہاتھ میں، سب کا داتا بھی وہی، سب کو دینے والا بھی وہی اللہ